صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہ کے جتنے اثرات ہیں، کیونکہ گناہ کے اثرات ہیں، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے اثرات فی البر والبحر، زمین و آسمان میں ظاہر ہوتے ہیں، زمین آسمان سمندر میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے گناہ کیا بند کمرے میں بس وہ گناہ ختم ہو گیا، اس کے اثرات ہیں پورے سرزمین پر، یعنی حتیٰ کہ ایٹم بم سے بھی گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ پوری نیچر متاثر ہوتی ہے اس سے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہاں کہاں زلزلے آتے ہیں، یہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہاں کہاں بارشیں آنا رک جاتی ہیں، کہاں کہاں آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ گناہ کے اثرات ہیں۔ لہٰذا انسان کو پتہ نہیں، اور حتیٰ کہ اس گناہ سے قبر میں ہماری کیا ہوتا ہے، کتنے سانپ بنتے ہیں، بچھو بنتے ہیں، کتنے اور عذاب تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عرش تک ہمارے گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی باطنی شکل وہاں ظاہر ہو جاتی ہے، خدا اسے چھپا دیتا ہے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی۔ یہ خدا ستار ہے کہ یہ بندہ کیونکہ ابھی زندہ ہے، موقع ہے اسے توبہ کرنے کا۔ لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے کتنی یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب جو بھی انسان گناہگار مرے گا بغیر توبہ کے تڑپے گا، تڑپ تڑپ کے کہے گا اے خدا مجھے ایک دن کی مہلت دے دے۔ وہاں سے آواز آئے گی کلا، پھر تڑپ کر کہے گا مجھے آدھے دن کی مہلت دے دے۔ وہاں سے آواز آئے گی کتنے دن تو نے برباد کیے، ٹی وی دیکھ کر، کھیل دیکھ کر، فضول باتوں میں، فضول بحثوں میں، آج تو ایک دن مانگ رہا ہے۔ پھر تڑپ کر کہے گا مجھے ایک گھنٹے کی اجازت مل جائے میں توبہ کروں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان گناہگار پوری کائنات کا مالک ہوتا، پوری کائنات کا بادشاہ ہوتا تو یہ راضی ہو جاتا کہ ساری کائنات کی حکومت لے لو، ساری کائنات کی دولت لے لو، مجھے صرف ایک گھنٹہ توبہ کی اجازت توبہ کے لیے مل جائے۔ یعنی اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ ایک گھنٹہ توبہ کرنا افضل ہے پوری کائنات کی حکومت سے بھی، دولت سے۔ یہ دولت آج ہمارے پاس ہے، یہ آج سب ناظرین کے پاس ہے، سب مومنین و مومنات کے پاس ہے۔ ہم اس دولت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ پوری کائنات کی حکومت سے، پوری کائنات کی دولت سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے ایک گھنٹہ توبہ کرنا۔ کیوں یہ انسان آج کیوں توبہ کے لیے سب کچھ قربان کر، ہم کیوں غافل ہیں؟ اب مولا علی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے، فرماتے کوئی انسان بھی مر نہیں سکتا، موت کا آنا حرام ہے، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ موت سے پہلے فرشتے اسے اس کا مقام جنت یا جہنم میں دکھا نہ لیں۔ یعنی اب یہ مقام دیکھ رہا ہے، اب مقام یقین پر پہنچ چکا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ جو آگ میں نے بنائی ہے اپنے گناہوں سے، یہ صرف ان آنکھوں کے آنسوؤں سے بجھ سکتی ہے۔ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے خدا نے کوئی آگ نہیں بنائی، یہ عذاب ہم خود بناتے ہیں، کسی پہ تہمت، کسی کو گالی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا حق غصب کیا، کسی کو لڑوایا، کہیں فتنہ کروایا، یہ گناہ ہمارے ہوتے ہیں۔ اسی سے آگ بنتی ہے، اسی سے بچھو، اسی سے سانپ، اور حدیث میں کہ اس آگ کو 7 سمندروں کا پانی بھی بجھا نہیں سکتا مگر ایک آنسو سے یہ بجھ جاتی ہے۔ کہ لہٰذا واقعاً روزے کا مقصد یہ ہے کہ 7 اعضاء کو پاک کریں، چل رہے ہیں، پھر رہے، اپنے گناہ یاد کریں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ خدا مومن کو 70 سال پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ پشیمان ہو، تاکہ اس کا عذاب مٹ جائے۔ اور کافر وہیں گناہ کرتا ہے وہیں بھول جاتا ہے، اور مومن گناہ کو، معمولی گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور کافر منافق گناہ کو مچھر سمجھتا ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ پورا مہینہ توبہ کا ہے۔ روزے کا مقصد یہ کہ 7 اعضاء ہمارے پاک ہو جائیں، یعنی گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، وضو سے رہیں اور استغفار پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں اپنے گناہ یاد کریں۔ خدا میں نے آنکھ سے یہ گناہ کیا، زبان سے یہ گناہ، مجھے بخش دے، پھر بھی تو نے عذاب نازل نہیں کیا، یہ خود دلیل ہے تو مجھے بخشنا چاہتا ہے خدا۔ بہت ہو مولانا کاظمی صاحب، میں اجازت چاہوں گا آپ کی بات کو میں یہاں پہ روکوں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔
ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، آپ دیکھتے رہیے یہ پروگرام. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں آپ کے ساتھ. ناظرین پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں افطار کے لمحات ہادی ٹی وی کے ساتھ. بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو انتخاب کیا دیکھنے کے لیے. قبلہ کاظمی صاحب، ہماری گفتگو چل رہی تھی یہ کہ ابھی ہم نے گفتگو کی کہ باطنی طہارت کی کیا اہمیت ہے. یہ ماہ مبارک ہی ہے اسی لیے کہ ہم اپنے کو پیوریفائی کریں اور اپنے کو سنواریں، اپنے باطن کو سنواریں. ایک بات یہ آتی ہے کہ زیادہ تعلق جو آپسی اجتماع میں جب ہم وارد ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی ہماری ہے، ہم نے کسی کے حق میں ظلم کیا، اس نے ہمارے حق میں ظلم کیا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوسروں کی بخشش ہمارے معاف کرنے یا نہ کرنے پہ ٹکی ہوتی ہے. ہم کبھی کبھی ضد پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں یہاں پہ چونکہ بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم معاف نہ کریں اسے تو خود ہمارے لیے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، باطنی طہارت انسان کی ہے ہی نہیں اگر انسان اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے کسی شخص سے بغض رکھتا ہے. یعنی یقیناً اس انسان کی باطنی طہارت زیر صفر، یعنی زیرو بھی نہیں ہے، مائنس میں. اگر وہ اپنی ذات کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، قوم و قبیلے کی وجہ سے کسی سے نفرت محبت کرتا ہے تو وہ شرک نجس میں مبتلا ہے. کیونکہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ معیار محبت صرف خدا ہے اور معیار نفرت بھی خدا ہے. یعنی خدا کی وجہ سے محبت کرنا عبادت، خدا کی وجہ سے نفرت کرنا عبادت. اگر ہم اپنی ذات کی وجہ سے یا قوم و قبیلے کی وجہ سے یا ماں باپ کی وجہ سے یا میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے کسی سے نفرت و محبت کرتے ہیں، ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، شرک خطرناک اور نجس میں. یعنی ان لوگوں کو ہم نے خدا کی جگہ پہ بٹھا دیا، جبکہ محبت اور نفرت کا معیار خدا کی ذات ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ہستی ہے علی ولی اللہ، کہ مولا علی اور اہل بیت ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں. لہٰذا اگر کسی سے بغض و نفرت ہے تو یہ باطنی طہارت کی نفی ہے. یعنی ہم باطنی طور پر نجس ہیں، اور اگر باطنی طہارت نہیں ہے تو قیامت کے دن ہماری صورت انسانی نہیں ہوگی. بلکہ یہ جو کہا کہ حیوان سے، خنزیر سے بھی بدتر، بعض لوگ خنزیر جیسے ہوں گے، بعض لوگ حیوان سے بھی بدتر شکل میں آئیں گے. یہ کیا کردار ہے؟ کردار دنیا میں 3 یا 4 ہیں: انسانی کردار، حیوانی کردار، فرشتوں کا کردار، شیطان کا کردار. یہ بغض جو ہے یہ شیطانی کردار ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ پروردگار نے اسے نکال دیا، ملعون کہا، تو اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم. کیا قسم کھائی؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انتقام لوں گا آدم کی اولاد سے. یہ بغض ہے نا، بغض کا نعرہ ہے. سب سے پہلے بغض کا نعرہ، انتقام کا نعرہ شیطان نے بلند کیا ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی ذات کی وجہ سے، قوم و قبیلے یا ملک کی وجہ سے یا مفادات کی وجہ سے کسی سے بغض رکھ رہے ہیں تو ہماری شکل، ہمارا کردار باطنی شیطانی کردار ہے. شکل خنزیر و کتوں سے بدتر ہوگی. کل انعام بل ہم اضل، حیوان سے بدتر ہوں گے. ہم جس سے بغض رکھتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، ہم خود اپنے باطن کو نجس کر رہے ہیں. تو فرمائیے آپ. اب دوسرا سوال جو آپ کا تھا جسمانی طور پر کیا نقصانات خود ہمارے لیے اگر ہم معاف نہیں کرتے دنیا میں. یہ تو آخرت میں ہماری صورت جو ہے اگر ہم معاف نہیں کرتے، کیونکہ خداوند عالم نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اس مہینے میں ہر گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط ایک ہے، ہر گناہ. اندازہ لگے ہمارے گناہ بے شمار ہیں، خدا کہتا ہے ہر گناہ بخشنے کے لیے تیار، ایک کنڈیشن، شرط ہے. بتائیے اس سے بڑھ کر
کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ اور وہ شرط بھی یہ نہیں کہ 1000 سجدے کرو، 1000 روپے کا مال دو، قربانی بہت آسان شرط ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ، کیا تم نہیں چاہتے میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں؟ ہم سب کہتے پروردگار ہم اسی لیے سب چاہتے۔ خدا کہتے ایک کنڈیشن، تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش دوں۔ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اگر ہم 1000 مرتبہ بھی کہیں یا غفار یا غفار بخش دے بخش دے بخش دے، اور ایک بندہ نے ایک ہمیں گالی دی، ہم اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی وہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ تو لہٰذا یہ مہینہ بخشش کا ہے۔ جس سے بھی آپ ناراض ہیں، جس سے بھی آپ دیکھیے بخشنے کا کتنا فائدہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو مومنین اگر ایک دوسرے سے ناراض ہیں، 3 دن سے زیادہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ صلح نہ کریں تو دونوں پہ خدا کی لعنت پڑتی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا ایک بے قصور ہے، ایک قصوروار ہے، تو کیا بے قصور پہ بھی لعنت پڑے گی؟ امام نے کہا۔ اب میں آسان لفظوں میں عرض کروں تاکہ ناظرین سمجھ لیں، امام کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جس کا قصور ہے اس پہ لعنت پڑے گی قصور کی وجہ سے، لیکن جو بے قصور ہے اس پر لعنت پڑے گی تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، حضرت علی علیہ السلام کا حکم ہے کہ 3 دن سے پہلے اسے بخش دے، چاہے تو بے قصور ہے۔ وہ معاف کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ تکبر کا بت اس کے دل میں ہے کہ بے قصور بھی میں اور معافی بھی میں مانگوں، میری توہین اس نے کی ہے، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ میں اس سے معافی مانگوں۔ حکم یہ ہے کہ آپ قصوروار ہیں یا وہ قصوروار، 3 دن سے پہلے مومن کے دروازے پہ چلے جائیں، بھائی اگر میری غلطی ہے مجھے بخش دے، اگر تیری غلطی اللہ تجھے بخش دے، میں نے تجھے معاف کر دی۔ اور اب امام نورانی حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے قصور ہے اور صلح کے لیے جا رہا ہے، معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا اگر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے گھر سے نکلنے کے لیے، ایک قدم رکھتا ہے، خدا ایک قدم اٹھانے پر اس کے 70 گناہ معاف کرتا ہے اور 70 نیکیاں عطا کرتا ہے۔